فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ عدل کا مطلب ہے انصاف۔ انسان جب عدل و انصاف کے پہلو کو اختیار کرتا ہے وہ اپنی زندگی کی ڈائریکشن کو سیدھا کر لیتا ہے۔ اعدل الشیء، کسی چیز کو ہموار کرنا۔ انسان اپنی دنیا اور آخرت کی زندگی کو ہموار طریقے سے چلاتا ہے جب عدل و انصاف کے پہلو کو اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے عربی زبان میں رجل عدل اس آدمی کو کہتے ہیں المرضی المستقیم الطریقہ، ایسا انسان جس سے ہر شخص راضی ہو، جو صحیح راستے پہ چلنے والا ہو، جو پسندیدہ انسان ہو، اس کو رجل عدل کہا جاتا ہے۔ اس لیے سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ، اور گواہ بناؤ دو عادل گواہوں کو، اس کا معنی کیا بیان کرتے ہیں؟ الذي لم تظهر منه الريبة، ایسے گواہ جن پہ شک نہیں کیا جا سکتا۔ ذوی عدل ذوی عقل، ایسے عقل و دانش والے لوگ جن پہ شک نہ کیا جا سکے۔ اس لیے جرجانی کہتے ہیں العدل، عدل یہ ہے التوسط بین الافراط والتفریط، انسان افراط و تفریط سے بچ جائے، یہ عدل ہے۔ اور ابن حزم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ان تعطی من نفسک الواجب وتأخذہ، اپنے آپ کو واجبات کے لیے تیار کرنا اور واجبات اس سے کروانا اور اس کے واجبات کو پورا کرنا، یہ عدل ہے۔ اور بعض علماء نے عدل کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے بذل الحقوق الواجبہ وتسویۃ المستحقین فی حقوقہم، واجبی حقوق کو پورا کرنا اور مستحق لوگ ہیں ان میں برابری کا تصور قائم کرنا اور برابری کو، اعتدال کو قائم رکھنا۔ اور خلاصہ یہ ہے فصل الحکومہ علی ما فی کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الحکم بالرأی المجرد، زندگی میں کتاب و سنت کی روشنی میں فیصلے کرنا اور رائے کو مقدم نہ کرنا، یہ عدل و انصاف۔